الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بے وضو حالت میں طواف کیا تو کیا اس پر کچھ ہے؟ سوال کیا گیا ہے اگر کسی نے حج میں طواف قدوم یا طواف افاضہ وضو کے بغیر کیا ہو اور اب واپس جا کر دوبارہ طواف کرنا چاہے تو کیسے کرنا ہوگا؟ کیا میقات سے احرام باندھے اور یہ نیت کرے کہ وہ طواف افاضہ کر رہا ہے، یا پھر عمرہ کے لیے احرام باندھ کر عمرہ مکمل کرے اور پھر نیا احرام باندھے بغیر طواف افاضہ کرے، یا کوئی اور طریقہ اپنائے؟ اور کیا اس پر دم بھی ہوگا کیونکہ اس نے خوشبو کا استعمال بھی کر لیا ہے، بال بھی کٹوا لیے ہیں؟ اور اگر اس پر دم ہے تو وہ دم کی ادائیگی کیا اتنی دیر کے لیے مؤخر کر سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنی رقم جمع ہو جائے، یا پھر طواف افاضہ کے بعد اور مکہ سے باہر جانے سے پہلے اس کی ادائیگی ضروری ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس سے قبل سوال نمبر 34695 میں طواف کے لیے وضو سے متعلق اہل علم رحمہم اللہ کی آراء بیان ہو چکی ہیں، چنانچہ ان میں سے جمہور اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ وضو طواف کے لیے شرط ہے، جبکہ دوسرا موقف یہ ہے کہ طواف کے لیے وضو شرط نہیں ہے، چنانچہ بے وضو شخص کا طواف بھی درست ہے۔ چنانچہ اس مسئلے کے بارے میں اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اختلاف سے بچتے ہوئے مکہ میں موجود حجاج کو بغیر وضو کے طواف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی بات محتاط ہے۔ لیکن جو شخص اپنا حج یا عمرہ کر کے مکہ سے اپنے ملک واپس آ گیا ہے تو اس کے بارے میں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اور وضو کی شرط نہ لگانے والے موقف کے مطابق انشاءاللہ اس کا حج یا عمرہ صحیح ہوگا، کیونکہ یہ بھی ایک مضبوط موقف ہے اور دلائل کے اعتبار سے کسی حد تک ٹھوس بھی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں دل اسی پر مطمئن ہوتا ہے کہ طواف کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لیکن افضل، کامل اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل اتباع یہی ہے کہ وضو کے ساتھ ہی طواف کرے اور بغیر وضو کے طواف نہ کرے، کیونکہ جمہور علماء کرام طواف میں وضو کو شرط قرار دیتے ہیں، لیکن بسا اوقات انسان کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے موقف کو بھی اپنانا پڑ جاتا ہے۔ مثلا اگر طواف کرتے ہوئے سخت اجتہام کی حالت میں آخری چکروں میں وضو ٹوٹ گیا تو اس میں بہت مشقت اٹھانی پڑے گی، اور جس معاملے میں شدید مشقت ہو اور واضح نصوص بھی نہ ہوں تو ہمیں لوگوں پر واضح نص نہ ہونے کی وجہ سے سختی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں آسانی اور سہولت پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو کسی ایسے کام پر مجبور کرنا جس کے بارے میں واضح دلیل نہ ہو، یہ بات فرمان باری تعالیٰ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 کے منافی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 263۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 198837۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔